تم مڑ کے نہیں دیکھ، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، رسول پیچھے سے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے. دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں. بھائی یہ دو تین باتیں ہیں جو ابھی شاہ صاحب نے کہی ہیں. میں اس پر ابھی چونکہ میں تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوں، میرا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، میں ذرا حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہوں. قرآن حدیث کی طرف آ رہا ہوں، اس کے بعد میں نے اہل بیت پھر صحابہ اور پھر محدثین پہ میں نے ختم کر دینا. انہوں نے درمیان میں دو تین باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی مصلی امامت پہ بھی وہ کھڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک یہ شرط بیان کی ہے. دوسرا انہوں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے جو افضل ہو، بلکہ ہمارے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. انہوں نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی ان کی کتاب سے ایک روایت پڑھی ہے، بلکہ اسی میں یہ بھی روایت موجود ہے. انہوں نے امام ابو معین ناصفی کا یہ جو ہے نا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے لیے افضل ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جب اللہ رب العزت نے اپنا اس کو کیا نام ہے طالوت، ہاں جی طالوت کو جب بادشاہ بنایا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں تھا. بلکہ لوگوں نے اعتراض کیا، بلکہ وہ بھی ایک میرے گفتگو کے ریلیٹڈ تھا بات، وہ میں چھوڑ گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ اور خلیفہ بن سکتا ہے، اس کے پاس نہ وہ طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی جسمانی طاقت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اس لیے بن گیا کہ اس پاس علم زیادہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، ویسے بھائی بات سمجھے ذرا، وقت کے نبی بھی اور رسول بھی، تو داؤد علیہ السلام کے ہوتے وہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ اگر افضل ہونا ہی شرط ہے خلیفہ بننے کی تو پھر مان لو کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے افضل تھا. لہذا یہ جو بات ہے نا افضل ہونا شرط ہے، تو یہ تو پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی. لہذا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا تھا، چلو اس کا بھی میں جواب جلدی جلدی دے دوں. قبلہ شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ افضل ہونے کے لیے جو قرآن نے کہا نا، انہوں نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو صاحبان تقویٰ ہے. ذات پات نہیں اللہ دیکھتا، تقویٰ دیکھتا ہے. ساتھ انہوں نے پھر اس کا حوالہ دیا ہے مولوی صاحب کا کہ وہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ تقویٰ میں اللہ ان کا معیار ہے. ٹھیک ہو گیا، میں نے قبول کر لیا. میں نے قبول کر لیا حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں، کوئی شک نہیں. لو جی میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں. یہ ابھی میں نے بیان دوسرا ہی کرنا ہے، اور اس کو ہمارے امام طبرانی اپنی معجم الصغیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے 3 خصائص، 3 صفات، علی کی 3 عظمتیں معراج کی رات اللہ نے مجھے بتائیں. کون سی؟ پہلی، انہ سید المومنین، علی ایمان والوں کا سردار ہے. یعنی جو مومن ہے نا، جس پہ مومن کا اطلاق ہوگا اس کا سردار، اس کا سید علی ہے. ایک صفت. دوسری، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ. دوسری صفت اللہ نے کی، حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا ہے حبیب مکرم علی جو آپ کا بھائی ہے وہ متقین کا امام ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق متقی ہیں تو ان کے امام کا نام علی ہے. حضرت عمر بن خطاب متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے. عثمان بن عفان متقی ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے. وقائد الغر المحجلین، نورانی چہرے والوں کا بھی قائد ہے، لیڈر ہے. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ تقویٰ میں وہ افضل ہوگا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، تو ہم ان کو متقی مان رہے ہیں. لیکن اس متقی کا بھی جو امام ہے، اس متقی سے جو بڑا متقی ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میں اپنی جو پچھلی نشست تھی اس میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو بیان کیا ہے کہ اعلیٰ درجے میں افضل وہ ہے جو زیادہ قتال کرنے والا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا جو جنگ لڑنے والے اور بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے وہ برابر نہیں، یا گھروں میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے، یا فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے. شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا تھا اویس بھائی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں. میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی. بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیچ کے علی جو پڑھتے ہیں، بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی، جس نے تاجدار کائنات کو بعد الابتر کا، جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس نے جا کے کہا کہ عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے کے بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں. انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار سے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے. بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے. اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے.
میری بات سنیں, ان کا قتال تو دکھائیں, ان کی لڑائی دکھائیں, بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے, احد میں کتنے بندے مارے, خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے, حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے, خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا, اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں, اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی, اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے, صفحہ نمبر 172 ہے 72, اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ, جب دو جماعتیں ہمارے سامنے تھی, تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ففررت حتى صعدت الجبل, لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا, آگے فرماتے ہیں فلقد رأیتنی انزو کا اننی اروا, میں اس طرح بھاگ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا, اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص, یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگا ہوں, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066, اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث سے صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا, قال جاء رجل حج البیت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود, ایک بندہ آیا اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں, یہ قریش ہیں. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا, کہتا من الشیخ, قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس عمر جو بھاگے, یہ حوالہ پوچھنے کو عبداللہ بن عمر میں نے دیا آپ کے نام لے کے میں نے توجہ نہیں تھی, میں نے نام لے کے دیا, اگلا بھی سن لے, وہ بتاتا. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا. امام طبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام طبری کی, دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں, سنیں, ابھی میری ٹرم ہے, سنیں ذرا ویس بھائی, سنیں, صحیح بخاری دے رہا ہوں نا, میری بات سنیں نا, میں جلدی جلدی کروں. اب آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی. نہیں وہی نہ وہ فرار کا لفظ, تو فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا, میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ اب سنیں نا, یہ بات 4066 صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا, اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا, پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ, اس کی حرمت کی قسم دے کے تو بات سچ کیجیے گا. انہیں پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے, اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد, آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے, فرار وہی نا, عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ, اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگ نہیں ہوگا نا, بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے, تشریف لکھا ہی نہیں, تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی, انہوں نے نہیں لکھا, میں قرآن میں بتاؤں گا, آپ دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دے وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ بھاگے, دشمنوں کی طرف کی تھی, یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ کیسا آدمی ہے یار. حضرت عمر یا ایھا اللہ نہیں اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے دونوں کے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار, اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن دے رہا ہوں یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا ادبار, قرآن پہ فلا تولوا. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشویر کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر. واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی, آگے بات کہتے ہیں, آگے بڑھ, دوبر کسے کہتے ہیں؟ او بھائی یار میں جو لکھا, میں نے شروع میں حلف دیا تھا, میں نے ویس بھائی شروع میں حلف دیا تھا کہ وہ بندہ جانتی ہے جس کے دل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی ہے, لیکن جو روایت لکھی میں پڑھوں نا, آگے بڑھے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا, آپ ابھی بھی پڑھ دیں گے کافی, انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نام, ہاں وہ بھاگ گئے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے ان کو, تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا, لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اگلی بات ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں, بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں. تو لڑائی کرنے والا, قتال کرنے والا احد میں, اور جانے والے, چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں, جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں, جو قتال کر رہا ہے, جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہیں, پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں, وہ افضل نہیں. اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے, اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ, میری بات سنیں نا, کنکلوڈ کروں گا. یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں شاہ صاحب کو دے دیا تھا, اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. یہ سنیں, یہ جو اگلی بات کریں گا قرآن کا ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا یار, میں نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153, اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے, ٹھیک ہے, تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تم مڑ کے نہیں دیکھ, اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے, رسول پیچھے سے پکار رہے تھے. ٹھیک ہے, دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ, او مائی کمپینین, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اب اس پہ فتوا کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے, ان کی بے ادبی ہو گئی ہے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں
کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے، تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس آپ سے پہلے میرے بابا تھے.